الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما وقال اللہ تعالی کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین وقال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وقال الله تعالى وتأكلون التراث أكلا لما وقال الله تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال الله تعالى تأتون الذكران من العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وقال عليه الصلاة والسلام لعلي يا علي لا تتبع النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة وسمع عليه الصلاة والسلام رجلا يتجشأ فقال أقصر من جشائك فإن أطول الناس جوعا يوم القيامة أطولهم شبعا في الدنيا واعلموا أنه كما يذم الإفراط في هاتين الشهوتين حيث يختل به حقوق الله بانهماك فيهما كذلك يذم التفريط فيهما بحيث يفوت به حق النفس أو حق الأهل كما قال عليه الصلاة والسلام فإن لزوجك عليك حقا ولزورك عليك حق ولجسدك عليك حقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، اس وقت ہم دارالعمل میں ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم دارالجزا میں جائیں گے. یہ دونوں باتیں اٹل ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. البتہ جس کو جتنی سمجھ ہو اتنا اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں. یقین یہ بہت اہم بات ہے کسی چیز پر ہونا، کیونکہ یقین سے عمل پیدا ہوتا ہے. بعض دفعہ انسان کسی چیز کو مانتا ضرور ہے لیکن اس پہ یقین نہیں ہوتا یا اس درجے کا نہیں ہوتا کہ جس سے عمل وجود میں آ جائے. ہر انسان کے ساتھ نفس لگا ہوا ہے اور نفس جو ہے یہ عاجلہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، فوری چیز کے ساتھ. لہٰذا انسان اس فوری چیز کے لیے جو عاجلہ ہے، جو بعد میں آنے والی چیز ہے، اس کو چھوڑتا ہے. اس وجہ سے یہ بالکل پکی ٹکی یقینی باتیں انسان نظر انداز کر لیتا ہے. مثلا کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہوگا جو زہر کو جان کر کھا رہا ہوگا. یعنی اس کو اگر کہا جائے کہ زہر ہے اور کھا لو تو کوئی بھی اس کو نہیں کہے گا. چاہے اس کو کوئی زبردستی بھی کھلانا چاہے گا تو منہ ادھر ادھر کرے گا، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا. اس طرح خونخوار بیڑی اگر سامنے آ رہے ہوں تو اس کے سامنے نہیں جائے گا بلکہ اس سے اپنے آپ کو بچائے گا، اور اگر جائے گا تو اپنی حفاظت کے ساتھ ان کو مارنے کے لیے جائے گا. تو یہ دنیا کے اندر چونکہ ہمیں مشاہدے کا پکا یقین ہوتا ہے، مشاہدے کا پکا یقین ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کے بارے میں جو ہمارے اعمال ہیں وہ بالکل پکے ٹکے ہوتے ہیں. اس میں ذرا بر بھی ہم لوگ سستی نہیں کرتے، اور اگر کرتے تو اس کی سزا کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس سے یہ سزا میں ملے گی. بس کوئی بچہ نہیں پڑھتا اسکول میں تو والدین کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، ان کو کہتے بیٹا اگر نہیں پڑھو گے تو پھر یہ بنو گے، پھر یہ بنو گے، پھر یہ بنو گے، تمہارے ساتھ ایسا ہوگا، تمہارے ساتھ ایسا ہوگا. اس کو ڈراتے ہیں. لیکن جو نماز نہیں پڑھتا تو شاید تھوڑے لوگ ہوں گے جو ان کو ڈراتے ہوں گے کہ بیٹا اگر نماز نہیں پڑھو گے تو پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا. کیونکہ والد کو بھی پورا یقین نہیں ہے تو بیٹے کی طرف بھی وہی بات منتقل ہو گئی. تو اس وجہ سے عاجلہ جو ہے، انسان عاجلہ کی وجہ سے اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے، تباہ کر رہا ہوتا ہے. اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، لیکن اس سے رکنے کا وہ نام نہیں لیتا.
یہ بات ہے۔ اب چونکہ اللہ پاک نے یہ نظام بنایا ہے، اس میں نفس ہے، اللہ پاک نے عقل دیا ہے، دل دیا ہے، اور اللہ جل شانہ نے سمجھ عطا فرمائی ہے، اس وجہ سے اللہ پاک نے اس نظام کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے ہدایت کے نظام کو بھی بھیجا ہے۔ جیسے اگر کوئی مشینری خریدتا ہے باہر سے تو اس کے ساتھ ایک بکلیٹ آتا ہے، کتاب جو ہوتا ہے جو اس کو چلانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو انگریزی میں یوزر مینول کہتے ہیں، اور ایک اور بھی مینول ہوتا ہے جو اس کا ٹیکنیکل مینول ہوتا ہے۔ تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس مشین کو چلائے گا تو یہ چیزیں اس میں استعمال کی چیزیں ہیں، اور یہ کام اس سے لیے جا سکتے ہیں اور اس طرح لیے جا سکتے ہیں، تفصیل اس میں ہوتی ہے یوزر مینول میں۔ لیکن اگر اس میں خرابی آ جائے تو اس خرابی کو کیسے درست کیا جائے، اس کے لیے ٹیکنیکل مینول ہوتا ہے، اور ٹیکنیکل مینول کو دیکھ کر اس کے تمام پارٹس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، اگر اس میں یہ خرابی آ جائے تو یہ ہو جاتا ہے، اگر یہ خرابی ہے تو یہ ہو جاتا ہے۔ اور ٹربل شوٹنگ ایک باقاعدہ ایک مطلب اس کے اندر ایک چیپٹر ہوتا ہے کہ کیسے مطلب آپ یعنی اس کے اندر جو غلطی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ تو یہ مطلب گویا کہ اس کے ساتھ یہ 2 مینولز ضرور آتے ہیں، اور ساتھ ایک جب بڑے نظام ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک انجینئر بھی آتا ہے، جو انجینئر عملی طور پر یہاں کے استعمال کرنے والوں کو سکھاتا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح کرنی ہے، اس طرح کرنی، اس طرح ان کو باقاعدہ کر کے بتاتا ہے۔ یہ ہمارے انڈسٹری کا ایک زبردست نظام ہے جو کہ ہم نے لیا ہے اسی ہدایت کے نظام سے، کیونکہ ہدایت کا نظام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے کتابیں بھیجی ہیں، اور کتابیں بھیجنے کے ساتھ پیغمبر بھی بھیجے ہیں، کتابیں پیغمبروں پہ اتاری ہیں، وما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو پیغمبروں کے اوپر کتابیں اتاری گئی ہیں اس کے اوپر ایمان لانے کا ہم سے کہا جاتا ہے، اور یہ ایمان بالغیب ہے، یہ ایمان بالمشاہدہ نہیں ہے۔ اس میں جب مشاہدہ داخل ہو جائے گا تو ایمان بالغیب متاثر ہو جائے گا، اور اگر حتمی مشاہدہ آ جائے جیسے انسان موت کے وقت کرتا ہے یا قیامت برپا ہونے کے وقت کرے گا، اس وقت بالکل ہدایت کا نظام پھر کام ہی نہیں کرتا، کیونکہ وہ وقت ہی گزر چکا ہوتا ہے۔ وہ جیسے پیپر کوئی کرتا ہے نا مطلب، اور وہ انسان کو سب کچھ آتا ہے مثلاً، لیکن اگر اس نے کوئی سوال چھوڑ دیا ابھی نہیں کیا ہے اور آواز لگ جائے ٹائم از اوور، وقت ختم ہو گیا، اس کے بعد پھر کوئی کچھ نہیں لکھ سکتا، لکھے گا تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، لکھے گا تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، ان سے پیپر چھین لیا جاتا ہے۔ بس یہی جو ہے نا مطلب ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ٹائم مخصوص ہر ایک کو دیا گیا ہے، بے شک دنیا کے امتحان میں پتہ ہوتا ہے کہ کتنا ٹائم ہے، لیکن آخرت کے اس امتحان میں کوئی پتہ نہیں کہ کس کے لیے کتنا ٹائم ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ بتایا گیا ہے کہ جو تمہارا آخری حالت ہوگی اسی پر فیصلہ کیا جائے گا۔ ہاں جی، جو تمہاری آخری حالت ہے اس پر فیصلہ کیا۔ آخری حالت آپ کی کدھر آتی ہے؟ سینما میں آتی ہے، مسجد میں آتی ہے، خانہ کعبہ کے پاس آتی ہے، مدینہ منورہ میں آتی ہے، امریکہ میں آتی ہے، ہاں جی، چوری کرتے ہوئے آتی ہے، بدماشی کرتے ہوئے آتی ہے، یہ کچھ پتہ نہیں۔ این ممکن ہے کہ ایک آدمی مسجد سے نکل رہا ہو اور اس کی طبیعت میں چوری کا مادہ ہو اور اس کو کوئی چیز پڑی ہوئی ملے اور اس کو چوری کرنے کی نیت سے جائے، ادھر ہی جائے، اس کا روح قبض ہو جائے۔ اب اس کا آخری خاتمہ کس طرح ہوا؟ چوری کرتے ہوا، چوری کرتے ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ڈر یہ ہوتا ہے، وقت کا پتہ نہیں، نتیجے کا پتہ ہے۔ کمال کی بات یہ ہے کہ یہاں سوال چھپا دیے جاتے ہیں، ٹائم بتا دیا جاتا ہے، سوال چھپا دیے جاتے ہیں، ٹائم بتا دیا جاتا ہے، اور آخرت کے امتحان میں
ٹائم نہیں بتایا جاتا، سوال بتا دیے گئے ہیں۔ ہر شخص کو جس کو تھوڑا بہت بھی علم ہے اس کو پتہ ہے کہ کون سے سوال ہوں گے قبر میں۔ من رب کا، تیرے رب کون ہے، تیرے دین کون ہے، اور ان کے بارے میں کیا کہتا۔ ہاں جی، تو یہ سوال بظاہر تو آدمی کہتا ہے یہ تو ایک بچہ بھی اس کا جواب دے سکتا ہے، لیکن وہاں جواب علمی نہیں ہے، عملی ہے۔ جسے اپنے زندگی گزاری ہے وہ جواب دے گا، اس کے حساب سے جواب ملے گا۔ یہ نہیں کہ تو مطلب جو ہے نا اپنی طرف سے کوئی بات بنا سکے گا، یہ سی بات ہی نہیں ہے۔ وہاں تو یہاں تک صورتحال ہے کہ آپ کے زبان پہ مہر لگا دی جائے گی اور پھر اجزاء کو کہا جائے کہ کہو اپنی اپنی کہانی کہو، اور وہ شروع ہو جائیں گے اور یہ بیچارہ حیران ہو رہا ہوگا یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، یہ تو میرے اعضاء ہیں میرے خلاف بول رہے ہیں۔ وہاں پتہ چلے گا یہ میرے اعضاء نہیں تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے دیے گئے تھے، مستعار تھے، میں نے اس پر ویسے ہی قبضہ جمایا ہوا تھا، اس سے دھوکہ ہوا تھا، یہ تو میرے نہیں ہے، اگر میرے ہوتے تو آج میرے حق میں بات کرتے، لیکن نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عاجلہ اور عاجلہ کو اچھی طرح جاننا چاہیے۔ اب دیکھیں یہاں پر دیکھو اللہ پاک فرماتے ہیں کلوا واشربوا ولا تسرفوا، تم کھاؤ اور پیو اور اسراف مت کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب کلوا واشربوا کی تفصیل بھی بعد میں آتی ہے، مختلف آیت کریمہ میں، احادیث شریفہ میں اس کی تفصیل ہے کہ کیا چیز کھا سکتے ہو کیا چیز نہیں کھا سکتے، یہ باقاعدہ اس کے بارے میں تفصیل موجود ہے۔ بہت تھوڑی چیزیں ہیں جو ممنوع ہے، اکثر چیزیں مطلب جائز ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی کوئی پابندی کے لیے ثبوت ہے، پابندی کے لیے ثبوت ہے کہ آیا جیسے ہر چیز پاک ہے جب تک ناپاکی کا یقین نہ ہو۔ ہاں اگر ناپاک ہو جائے تو اس وقت تک ناپاک ہے جب تک اس کی پاکی کا یقین پر نہ ہو جائے، کیوں قاعدہ ہے کہ یقین کو شک زائل نہیں کر سکتا۔ تو جب یہ والی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو جو چیزیں ناپاک ہے، جو چیزیں ناجائز ہیں، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ چیزیں ناجائز ہیں۔ بس گنی چینی چیز۔ مجھ سے جرمنی میں کسی نے پوچھا تھا کہ آپ لوگ اتنا زیادہ ہر چیز سے کیوں ڈرتے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا۔ میں نے کہا نہیں، ہم پر تو بہت تھوڑی سی چیزیں بند ہیں، انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، لیکن آپ لوگ ان تھوڑی چیزوں کو ہر چیز کے اندر مکس کر دیتے ہیں، تو اب ہمیں ڈرنا پڑے گا یا نہیں ڈرنا پڑے گا؟ ایک دفعہ پہلے دن جب میرا تھا وہ یعنی جمعے کا دن تھا، اور ہمارے پروفیسر نے میرے ساتھی کو کہا کہ اس کو کسی ایسے ریسٹوران میں لے جاؤ جائیں کچھ کھا سکے، ہر چیز نہیں کھائے گا۔ خیر وہ مجھے ریسٹوران لے گیا، تو وہاں جو چیزیں میں نے دیکھی تو میں نے کہا تو ساری ہمارے خلاف ہیں۔ تو میں نے کہا سلاد ہی ایسی چیز ہوگی جس میں اور کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ سلاد سبزیوں سے بنتا ہے نا، سبز پتے، مولی، ٹماٹر یا اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، تو سب پاک ہے۔ تو میں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، یہ تو کم از کم پاک ہی ہے، تو لہٰذا میں نے سلاد کا آرڈر دیا کہ آج میں اس سے پیٹ بھر لوں گا۔ اچھا سلاد میں نے لے لیا، تو دیکھا میں نے اس کے اندر گوشت کا ایک پیس پڑا ہوا ہے۔ میں نے اپنے ساتھ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا شوائن جرمنی میں سور کے گوشت کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا انا للہ و سلاد کو بھی معاف نہیں کیا، سلاد میں بھی چیز شامل ہے۔ میں نے وہ ادھر ہی چھوڑ دیا، میں نے کہا بھائی مجھے نماز پڑھنی ہے، فجر کے جمعہ کا دن ہے، مجھے بتاؤ کہ جمعہ کا نماز میں کہاں پڑھوں گا۔ وہ 2 عرب جا رہے تھے، ان سے کہا کہ بھائی ان کو ساتھ لے جاؤ، یہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، تم جا نماز پڑھو گے ان کو بھی پڑھاؤ۔ میں نے کہا بالکل شوق سے۔ مجھے ساتھ لے گئے، وہاں پر ایک جگہ انہوں نے کرائے پہ لی تھی نماز کے لیے۔ جیسے میں گیا تو میں تو انہی کپڑوں میں تھا جیسے عام کپڑے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے مطلب یہ کہ وہ انہوں نے جب مجھے دیکھا تو سب چیخ اٹھے افغانی آ گیا، افغانی آ گیا، افغانی آ گیا۔ کیوں ظاہر کپڑے افغانی میں کیا ہوتے؟ میں نے کہا میں افغانی نہیں ہوں، لیکن افغانستان کے سرحد پر ہوں، پاکستان سے ہوں،